وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. محترم حاضرین اور حاضرات، یہ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے بغیر علم کے اور نادانی میں اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا. سورہ انعام یہ ایک مکی سورت ہے. انعام اصل میں چوپائے جانوروں کو کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، سورہ انعام کی بہت ساری خصوصیتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی. حضرت سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ وہ عرب کے لوگوں کی جہالت دیکھے تو وہ 30 سے لے کر 100 آیتوں تک سورہ انعام کو پڑھے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی جو عادتیں تھیں، جو رسم و رواج تھے، ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں سورہ انعام کی خصوصیتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ سورت مکہ میں ایک ہی رات میں اتری ہے، اور جب یہ سورت آسمان سے اتری تو 70,000 فرشتے اس سورت کے ارد گرد میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. یہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کو کھول کھول کر اس صورت میں بیان کیا ہے. زمانے جاہلیت کے شرک کو، ان کی عادتوں کو، اور اسی طرح ان کی طرز زندگی کو جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دیا ہے. محترم حاضرین، بات کریں زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کی تو یہ ایک لمبی فہرست ہے. بنیادی طور پر اگر زمانے جاہلیت کے وہ رسم و رواج جس کے ساتھ اسلام نے 3 طرح کا معاملہ کیا. کچھ ایسے رسم و رواج تھے جسے اسلام نے صریح سے حرام قرار دیا. کچھ ایسے رسم و رواج تھے جسے اسلام نے فطرت اسلامیہ کے موافق ہونے کی وجہ سے باقی رکھا، اور کچھ ایسی عادتیں تھیں جسے اسلام نے اور بہتر بنا کر پیش کیا. بات کریں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی. لہذا اس اعتبار سے شرک کی جتنی قسمیں، یا یوں کہیے بت پرستی چاہے جس شکل کی بھی ہو، اسلام نے سرے سے اسے خارج کر دیا. دوسری اہم بات، بہت سارے زمانے جاہلیت کی کچھ ایسی عادتیں تھیں جسے اسلام پسند کرتا تھا اور اسلام نے باقی رکھا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حلف الفضول، جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر میں اس کی میٹنگ رکھی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس رات میں وہاں پر موجود تھا، اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں سب مل کر قسم کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر اس مجلس میں جو اچھی چیزوں کے لیے قسم کھائی جا رہی تھی وہ مجھے اتنی بہتر تھی، مجھے اتنی اچھی لگی کہ اگر سرخ اونٹ دیا جائے اور مجھے وہاں رہنے کے لیے کہا جائے تو میں وہاں رہنا پسند کروں گا. بلکہ آپ نے کہا کہ عبداللہ بن جدعان اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے، اگر حقیقت میں ان کو اسلام کی طرف دعوت دیا جاتا تو ان کی اچھائیاں ایسی تھی کہ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیتے. محترم حاضرین، کچھ ایسی عادتیں تھی جسے اسلام نے باقی تو رکھا، مگر اس کے وہ اہداف جو زمانے جاہلیت میں تھے ان اہداف سے ہٹا دیا، اسے ایک نیا رنگ اسلام نے دیا. مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں شعر اور شاعری کا بڑا رواج تھا. اب شعر و شاعری وہ بطور فخر اپنے باپ دادا کی شان میں، لڑائی میں، اور اسی طرح ایک دوسرے کو نیچا گرا دینے میں یہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے. مگر اسلام آتا ہے، اس شعر و شاعری کو باقی رکھتا ہے مگر اس کے مقصد کو بدل دیتا ہے. لہذا اللہ کے نبی نے کہا ان من البیان لسحرا، کہ بسا اوقات
انسان اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جو جادو کا اثر رکھتی ہیں، لہذا اسلام نے کہا کہ اس شعر و شاعری کو اللہ اور اس کی رسول کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی شعراء تھے، جس میں سر فہرست شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی معروف شعراء میں سے تھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں لوگ بڑے بہادر تھے، اور لڑائی کی تیاری کرنا یہ ایک اعتبار سے ان کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ اب اسلام نے اس کو باقی رکھا، مگر وہ لڑتے کیوں تھے؟ حمیت میں لڑتے تھے۔ وہ لڑتے کیوں تھے؟ انتقامی جذبے کے طور پر لڑتے تھے۔ فتنہ انگیزی، قتل و غارت گری، لوٹ پاٹ وغیرہ، یہ سارے مقصد ان کے لڑائی کے تھے۔ اسلام نے لڑائی کو باقی رکھا مگر اس کے مقصد کو بدل دیا۔ اسلام نے کہا کہ لڑائی کی جائے گی تو یہ صرف اللہ کے راستے میں کی جائے گی، نہ اس کے ذریعے چیزوں کو برباد کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، ان کے مال کو لوٹنا مقصد ہوگا۔ نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑائیاں لڑی وہ آگے بڑھ کر آپ نے حملہ کیا، بلکہ آپ ہمیشہ پیچھے رہتے اور اپنے دفاع میں آپ لڑائی کرتے۔ اس کے علاوہ لڑائی کے دوران بھی اسلام نے انسانیت کو باقی رکھا، لہذا آپ منع کرتے کہ درختوں کو، گھروں کو جلایا نہیں جائے گا، بے وجہ انہیں گرایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی زخمی پڑا ہے تو اسے آگے بڑھ کر نہیں مارا جائے گا، نہ کسی بچے کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بوڑھے کو، اور وہ آدمی جو کسی دوسرے دین کا دیندار ہے، یعنی وہاں کے علماء ہیں، انہیں مارا نہیں جائے گا۔ یہ سارے مقاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ محترم حاضرین، انسان لڑائی کیوں کرے گا؟ دو مقصد کے خاطر، یا تو دین اسلام کو مدد پہنچانا ہے یا خود شہادت کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ تو لہذا اسلام نے کیا کیا؟ لڑائی کو باقی رکھا مگر اس کے سارے مقاصد کو بدل دیا۔ محترم حاضرین، اگر بات کریں کہ زمانے جاہلیت کی عادتیں کیا تھی جس کے حوالے سے اسلام نے بڑے سختی سے معاملہ کیا، زمانے جاہلیت کی جتنی بھی عادتیں تھیں، یہ عادتیں اکثر یہ بادیہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے تھی۔ جیسے عام زبان میں کہا جائے تو جو لوگ قریے میں رہتے ہیں، مکہ مدینہ جیسے بڑے شہروں میں نہیں بلکہ جو قریے میں رہتے تھے، بادیہ میں رہتے تھے، سب سے زیادہ ان کے اندر زمانے جاہلیت کی عادتیں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ وہ اعراب جو بدو ہیں یا قریوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس کفر اور نفاق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کو نہیں جانتے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عادات اور رسم و رواج کے اعتبار سے زندگی کو نہیں جیتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تمہیں کا کوئی آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو میری پیروی میں نہ لگا دیں۔ محترم حاضرین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی 5 بلکہ 4 بری چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے بری چیز اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا یوں کہیے ایک عادت تھی کہ وہ اللہ کے مسئلے میں بدگمان تھے۔ اللہ کہتا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی حق کے زمانے جاہلیت کی بدگمانی رکھتے تھے۔ وہ تصور کرتے اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، لہذا وسیلے کا راستہ اختیار کرتے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی برائی، وہ زمین میں فیصلے اپنی مرضی سے کرتے تھے، نہ انہیں کتاب پتہ تھی نہ سنت پتہ تھی۔ تیسری بری چیز تبرج ہے، بے پردگی ہے۔ ان کے یہاں عورتوں میں بے پردگی بکثرت پائی جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم خواتین کو جو اسلام میں آئی انہیں زمانے جاہلیت کے تبرج سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ آج دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جاہلیت بعض خواتین کے اندر نظر آتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بے پردگی سے منع کیا کہ ہر عورت، کیونکہ وہ عورت ہے، اس کا سارا جسم چھپانے کا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے اور اپنے بالوں کو برقعے کے باہر نکالتی ہے، یہ بھی بے پردگی میں شامل ہے۔ عورت کا سارا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پیر
بلکہ اسلام نے منع کیا کہ زینت کا استعمال کر کے عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں. زینت کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور زینت اپنے شوہروں کے لیے کریں. اگر کوئی عورت مسجد میں بھی میک اپ کر کے آتی ہے یا کاجل یا اور کسی قسم کی زینت اختیار کر کے آتی ہے تو اسلام اسے زمانے جاہلیت کے زینت میں شامل کرتا ہے. محترم حاضرین، دوسری ایک جاہلیت کی رسم و رواج جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے والی نشانوں میں ذکر کیا. آپ نے کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ قیامت کے قریب کچھ ایسی عورتیں آئیں گی جو ظاہری طور پر جسم پر لباس پہنی ہوں گی مگر حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی. اپنی اداؤں سے، چلنے کی انداز سے دوسروں کو مائل کریں گی یا خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر کیا ہے، بختی اونٹ کی طرح ہوں گے. یا تو سر پر دوپٹہ ہی نہیں رکھیں گی یا دوپٹہ رکھیں گی تو بختی اونٹ کی طرح اپنے سر کو ابھار کر رکھیں گی. اللہ کے نبی نے کہا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا پائیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی دوسری قسم ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے بیان کیا. محترم حاضرین، قرآن میں ایک چوتھی جاہلیت کی عادت کا ذکر کیا گیا جسے حمیت الجاہلیہ کہا گیا. حمیت یعنی انسان غصہ کرے، چڑچڑا مزاج پیدا کرے، ہر کسی سے لڑنا چاہے، یہاں تک کہ جو آدمی تند مزاج ہوتا ہے، نہ اس کے پاس صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، بات بار پر لڑتا اور جھگڑتا ہے، تو یہ جاہلیت کی حمیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر، دوسروں کو حقیر سمجھے یا اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر کسی کی بات نہ مانے، عاجزی کو چھوڑ دے. یہی حمیت ہے جس کا سختی سے مقابلہ اسلام نے کیا. محترم حاضرین، زمانے جاہلیت کی کچھ خبیث عادتیں تھی، ایسی عادتیں جسے اسلام نے جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیا. ان میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، خصوصی طور پر بیٹیوں کو یا تو انہیں زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا. اب دو وجہ سے، یا تو وہ بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ مارے شرمندگی کے سیاہ ہو جاتا. اب وہ سمجھتا کہ اس کو زمین میں گاڑوں یا اسے قتل کر دوں. لہذا ایک وجہ جس کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے ہیں. دوسری وجہ رزق کی وجہ سے، کہیں یہ ہمارے ساتھ رہی پلی بڑی تو یہ کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گی. تو یہ دو وجہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد اس عادت کو سرے سے خارج کر دیا. اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ وہ دن آئے گا جس دن زندہ درگور کی جائی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے جرم میں تجھے مارا گیا. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے نہ مانگو. محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات انڈائریکٹلی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں یا انہیں قتل کرتے ہیں. پہلی چیز، ہر وہ آدمی جو اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے محروم کرے، کہیں نہ کہیں وہ انہیں درگور کر رہا ہے. کیونکہ علم یہ روشنی ہے، علم یہ زندگی ہے. جو آدمی اپنی بیٹیوں کو دین علم کی زندگی نہ عطا کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اندھیرے میں رکھا اور اندھیرے میں رکھ کر اسے دنیا سے ختم کر دیا. اور دوسرا تحدید نسل کا مسئلہ، کہ انسان جیسے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہم دو اور ہمارے دو. شادی سے پہلے پری پلاننگ کرنا، شادی کے بعد بہت ساری خواتین اپنے جسم کا اور اسی طرح تکلیفوں کا، بہانوں کا ایک انبار لگا کر اولاد کے مسئلے میں تحدید کر لیتی ہے. ہمیں ایک اولاد چاہیے، ہمیں دو چاہیے، جبکہ اسلام اس چیز کو سرے سے خارج کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی ہو. اگر کوئی عورت بچے دینے سے یا بچے کے مسئلے میں کسی قسم کی شکایت کرتی ہے تو ایسی عورت اسلام کی نظر میں شادی کرنے کے لائق نہیں ہے، اور ایک ایمان والوں کو ایسی عورتوں سے دور رہنا چاہیے. محترم حاضرین، زمانے جاہلیت کی عادات میں، رسم و رواج میں شراب پینا، جوا کھیلنا اور اسی طرح تیر اڑا کر فال بازی لینا تھا. لہذا اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا، بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام نے کچھ دوسری چیزوں کو جائز قرار دیا. جیسے آپ فال نکال کر خیر اور شر کا فیصلہ نہیں کر سکتے مگر قرآن اندازی کر سکتے ہیں.
کوئی معاملہ ہے آپ کو کرنا یا نہ کرنا ہے تو آپ قرآن اندازی کیجیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان آپ قرآن اندازی کیا کرتے, جسے ہم ٹاس اڑانا کہتے ہیں. یا یوں کہیے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی کفالت کا مسئلہ آیا تو بہت سارے لوگوں نے کیا کیا, اپنے قلموں کو پانی میں پھینکا تھا, اپنے کاغذوں کو پانی میں پھینکا تھا. قرآن اندازی تھی اور وہ قرآن حضرت زکریا کے ماتحت آیا تھا. محترم حاضرین, اس کے علاوہ استخارہ کرنا بھی اسلام کے اندر جائز ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کریں, کسی معاملے میں استخارہ کریں, اسلام نے اس کو جائز قرار دیا. محترم حاضرین, زمانے جاہلیت کے عادتوں میں سے یہ لوگ کیا کرتے, بعض جانوروں کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں. ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ایک ہے بحیرہ, ایک ہے سائبہ, ایک ہے وسیلہ, ایک ہے حام. یہ اونٹ بکری میں سے جانور تھے. انہوں نے الگ الگ طریقے سے اپنے رسم و رواج اس کے حوالے سے بنا لیے تھے. اسلام نے اس کو سرے سے خارج قرار دیا. محترم حاضرین, جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیثوں کے اندر بھی زمانے جاہلیت کی کچھ عادتوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا. خصوصی طور پر آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ یہ 4 چیزیں میری امت کے اندر قیامت تک باقی رہیں گی جو زمانے جاہلیت کی اور حرام رسم و رواج میں سے. آپ نے کہا الفخر بالانساب, کہ انسان اپنی نسب پر فخر کرے, یہ میرے باپ ہیں, یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہمارا قبیلہ ہے. جو بھی آدمی اپنے نسب پر, اپنے باپ, اپنے دادا, اپنے کنبے اور اپنے قبیلے پر فخر جتا کر اسے بڑا دکھاتا ہے, یہ زمانے جاہلیت کی رسم و رواج ہے جسے اسلام سرے سے خارج کرتا ہے. وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ, کہ انسان کیا کرے, شرف, ایک آدمی جو مالدار ہے اس کی عزت کرے لیکن جو غریب ہے اسے کمتر سمجھے. یہ توازن جو انسان بنا لیتا ہے, کرسی والا ہے, عہدے والا ہے, رتبے والا ہے, اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے لیکن جو معمولی ہے اسے حقیر سمجھا جائے, یہ کیا ہے, حسب اور نسب کا مسئلہ ہے جسے اسلام سرے سے خارج کرتا ہے. اس کے علاوہ مردہ جو دنیا سے چلا گیا, مر گیا, اس کے پاس بیٹھ کر نیاحت کرنا, چیخنا, پکارنا اور شور شرابہ کر کے رونا, اس کو بھی اسلام حرام قرار دیتا ہے. والاستسقاء بالنجوم, اور ستاروں کی گردش کو دیکھ کر بارش کے اوپر کیا ہے انسان کا اندازہ لگانا. بات اگر کریں حسب و نسب کی, یہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, کہ ساری انسانیت کو اللہ نے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا. تو ہمارا سب سے مضبوط رشتہ وہ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے. باپ کا رشتہ, بھائی کا رشتہ, جماعتی رشتہ, یہ سب رشتے ایک جگہ. بھائی جو اسلامی اخوت ہے یہ رشتہ سب سے بڑا ہے. اس رشتے میں جو بھی شامل ہے سب اللہ کے نزدیک ایک ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اپنا قریبی اور دور کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس میں آ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا, ایک غلام جو ماتحت ہوتا, اسلام نے کسی آدمی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے غلام کو بھی حقیر سمجھے جبکہ وہ سرونٹ ہے. بڑا مشہور قصہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ بازار میں نکلے تھے, ان کے ساتھ ان کا غلام تھا. جو کپڑے, بہترین کپڑے انہوں نے پہنے تھے وہی کپڑے انہوں نے اپنے غلام کو بھی پہنائے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن لیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, آپ نے غلام کو کتنا اچھا کپڑا بنایا, اسی کو بچا کر رکھ لے تو بعد میں کام آ جاتا. تو حضرت ابو ذر قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس غلام کو میں نے کچھ برا بلا کہہ دیا تھا, میں نے کچھ کہہ دیا تھا کیونکہ وہ کالا تھا. تو حضرت ابو ذر نے کہا یا ابن السودہ, اے کالی ماں کے بیٹے. جیسے ہی یہ لفظ حضرت ابو ذر نے کہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. ایک غلام ہے, اپنے حق کے لیے آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بات کو رکھا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا. جیسے حضرت ابو ذر اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے وہ سمجھ گئے, کیونکہ اللہ کے نبی کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, غصہ آپ کے چہرے پر موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعیرتہ بأمی, اے ابو ذر کیا تم نے ان کی ماں کا نام دلا کر انہیں عیب دلایا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے ایسا نہیں کہا. اللہ کے نبی نے اپنی آواز کو بلند کیا, آپ کا غصہ بڑھ گیا, آپ نے کہا اعیرتہ بأمی. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اتنی سختی سے کہا کہ حضرت ابو ذر خاموش ہو گئے. تب آپ نے کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ,
اے ابو ذر تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن کے اندر جاہلیت کی گندگی بدبو ابھی بھی باقی ہے. یہ غلام ہے تو کیا اللہ کا بندہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے سرونٹ کو, وہ جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے, وہ جو آپ کے ماتحت ہے, اگر صرف مسلمان ہے, ایمان والا ہے, نمازی, متقی, پرہیزگار ہے, اسے آپ حقیر سمجھے, آپ کے اندر جاہلیت کی وہ بدبو ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا. بات اگر نیاحت کی کریں, اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. آپ نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی میت کے پاس بیٹھ کر اپنے چہرے پر تماچے ماری یا اپنے گریبان کو پھاڑے اور کہے کہ یہ کتنا اچھا تھا, جاہلیت کی آواز لگائے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. محترم حاضرین, زمانے جاہلیت کی جو عادتیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا, اس کے اندر لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر, یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر فجر کی مجلس میں کیا جا رہا ہے. وہ یعنی لوگ کیا کرتے زمانے جاہلیت میں, یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماریاں خود سے پھیلتی ہیں, اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے, فعال بازی لیتے. اس کے علاوہ الو کو برا سمجھتے ہیں اور مہینوں کو منحوس سمجھا کرتے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے مہینے ہیں, شنی کا مہینہ ہے, بہت سارے مہینوں کو ہندو کیا ہے منحوس سمجھتے ہیں. اسی طرح آپ غیر مسلمانوں کے تحت دیکھیں سنڈے یا اسی طرح مون ڈے جسے ہم سنڈے اور منڈے کہتے ہیں, اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. یہ لوگ بھی کیا ہے یعنی عیسائی لوگ دنوں کو خیر اور شر سے جوڑتے ہیں. محترم حاضرین, اس کے علاوہ جو اسلام نے علاج کا طریقہ بتایا جسے رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے, ایک رقیہ شرکیہ ہے جسے اسلام نے سرے سے خارج قرار دیا. اسلام نے علاج کے طریقے بتائے, یا تو آپ اپنا علاج کیا کریں, اللہ کی کتاب سے کریں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں, یا اسلام نے علاج کے لیے کچھ طریقے بتائے. جیسے بعض پھلوں سے یا یوں کہیے نباتات سے علاج کیا جا سکتا ہے, جیسے عجوا کھجور, یہ علاج ہے. اس کے علاوہ حبۃ السودا جسے ہم کلونجی کہتے ہیں, وہ بھی علاج ہے. بعض حیوانات علاج کا ذریعہ جیسے شہد ہوا, دودھ پینا ہوا, اور وہ جانور جس کا گوشت کھاتے ہیں اس کا پیشاب ضرورت کے طور پر, علاج کے طور پر انسان استعمال کر سکتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پر زمین کی مٹی کا بھی استعمال کیا ہے. زمین کی مٹی, اب یہ چیزیں نظر نہیں آتی, ورنہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے, زخم لگتا مٹی لگا کر زخم پر لگایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر زخمی ہوئے, حضرت فاطمہ نے یہی کیا تھا, مٹی لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گال پر مٹی کو بھر دیا تھا, کیونکہ آپ کا گال پھٹ چکا تھا. بلکہ ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی مٹی میں شفا بتائی. آپ نے کہا بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا تشفى سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کو بیماری ہے تو وہ کیا کرے, اپنے ہاتھ کو یعنی شہادت کی انگلی کو اپنے منہ میں رکھے, جو اس میں لعاب لگے گا اسے زمین پر لگائے, اور لگنے کے بعد جہاں اسے درد و تکلیف ہے وہاں اسے ملے. یہ شفا کا طریقہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ اس لیے کیونکہ انسان زمین سے نکلا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں نکالا ہے اور تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا. تصور کریں کہ جو پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں یہ سب کہاں سے نکلتی ہیں, یہ زمین سے نکلتی ہیں. وہ گھاس جو زمین سے نکلتی ہے جسے حیوان کھاتے ہیں, ہم حیوانوں کو بھی کھاتے ہیں اور اسی طرح سبزیوں کو بھی کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں گویا ہماری غذا کا گہرا تعلق زمین سے ہے. لہذا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے شفا بتایا. محترم حاضرین, زمانے جاہلیت میں کیا کرتے, زمانے جاہلیت کے لوگ گندی اور ناپاک چیزوں سے علاج کیا کرتے. بعض شراب کا سہارا لیتے, بعض مردہ حیوانوں کے ذریعے علاج کیا کرتے, جس میں مرا ہوا ہدہد پرندہ ہو یا اسی طرح مینڈک ہو, مردار کی ہڈیاں ہوں. لہذا اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. محترم حاضرین, اس کے علاوہ اگر زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کی بات کی جائے, ایک لمبی فہرست ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں بقیہ چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام رسم و رواج سے بچائے جس کا تعلق زمانے جاہلیت سے ہے, جسے اسلام نے سرے سے خارج کرتے ہوئے حرام قرار دیا ہے. اور یہ سورہ انعام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
بہت سارے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کا ذکر کیا. اللہ تعالی ہم کو سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.